آج ہم ایف اسکاٹ فٹزجیرلڈ کے مشہور ناول دی گریٹ گیٹسبی کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتابی جائزہ ہے جو اس کے مرکزی خیالات کو سامنے لاتا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ فٹزجیرلڈ نے جاز ایج میں امریکی خواب کے کھوکھلے پن کو کیسے دکھایا اور یہ کہانی آج بھی کیوں اتنی اہم ہے۔ بالکل، اور یہ جائزہ خاص طور پر آپ دیکھیں اس بات پر زور دیتا ہے کہ کیسے فٹزجیرلڈ نے 1920 کی دہائی کی چمک دمک کے پیچھے جو اخلاقی خلا تھا اسے بے نقاب کیا۔ یہ صرف وہ دولت کی کہانی نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی بھی ہے۔ صحیح، تو کہانی ہمیں 1922 کے لانگ آئلینڈ لے جاتی ہے۔ دولت، پارٹیاں، بڑی سماجی تبدیلیاں۔ راوی ہے نک کیروے جو پراسرار کروڑپتی جے گیٹسبی کا پڑوسی بنتا ہے۔ یہیں سے کہانی کھلتی ہے نا؟ جی بالکل، نک آہستہ آہستہ گیٹسبی کی دنیا میں کھنچتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ گیٹسبی کی یہ ساری دولت، یہ شان و شوکت دراصل ایک پرانی محبت ڈیزی بیوکینن کو واپس پانے کی کوشش ہے، جو اتفاق سے نک کی کزن بھی ہے۔ اوہ اچھا، اور جائزے میں یہ بات بھی ہے کہ گیٹسبی کا یہ خواب صرف محبت کا نہیں بلکہ ایک گزرے وقت کو، ایک ماضی کو دوبارہ جینے کا خواب ہے۔ یہ کتنا حقیقی ہے؟ یہی تو مرکزی نقطہ ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ فٹزجیرلڈ امریکی خواب پر تنقید کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ صرف مادی کامیابی پیسہ کمانا بن گیا ہے۔ گیٹسبی کی دولت اسے ماضی تو نہیں لوٹا سکتی نا، نہ ہی ڈیزی کا وہ تصور جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ وہ ایک آپ کہیں وہم کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور طبقاتی فرق، ویسٹ ایگ کا نیا پیسہ مقابلہ ایسٹ ایگ کا پرانا پیسہ، اس بارے میں کیا خاص بات ہے جائزے میں؟ جائزہ اسے صرف سماجی تقسیم نہیں سمجھتا بلکہ ایک ایسی دیوار کے طور پر دیکھتا ہے جسے عبور کرنا وہ تقریباً ناممکن ہے۔ گیٹسبی جتنی بھی دولت کما لے وہ ٹام اور ڈیزی کی طرح نہیں بن سکتا، وہ پرانے پیسے والی اشرافیہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ اس دور کی سماجی حقیقت کو دکھاتا ہے کہ پیسہ بھی سب کچھ نہیں خرید سکتا، خاص کر سماجی قبولیت۔ تو گویا حقیقت اور وہم کا ٹکراؤ ہر جگہ ہے۔ بالکل، جائزے میں یہی زور ہے کہ گیٹسبی کی پوری شخصیت ہی ایک بناوٹی چیز ہے، ایک وہم ہے۔ اس کی پارٹیاں بظاہر بہت شاندار ہیں لیکن اندر سے وہ خود تنہا ہے۔ یہ چمک دمک اصل میں اندرونی خالی پن اور اخلاقی زوال کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے جو اس دور کی وہ پہچان تھی۔ اور ڈیزی کے لیے گیٹسبی کی محبت، کیا وہ واقعی ڈیزی سے محبت کرتا تھا یا صرف اس کے خیال سے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ گیٹسبی کی محبت جنونی ہے، بہت زیادہ مثالی ہے۔ وہ ڈیزی کے ایک ایسے ورژن سے محبت کرتا ہے جو شاید کبھی تھا ہی نہیں، یا کم از کم اب نہیں ہے۔ یہ محبت اس کی اپنی خواہشات کا عکس زیادہ لگتی ہے۔ کرداروں کی علامتی اہمیت بھی تو بہت گہری ہیں۔ گیٹسبی خود امریکی خواب کی علامت ہے، بڑا پرکشش لیکن آخر میں المناک انجام۔ ہاں، اور نیٹ جو ہے جو ایک طرح سے ہمارا اخلاقی کمپس ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے چمک دمک لیکن آخر میں اس سے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ ڈیزی خوبصورتی اور دولت کی علامت ہے لیکن کھوکھلی ہے، اور ٹام وہ پرانے پیسے والے طبقے کا تکبر اور بے حسی اس کی زندہ مثال ہے۔ اچھا، اور جائزے میں کن علامتوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے؟ جی، سبز روشنی کا ذکر ہے، گرین لائٹ، جو گیٹسبی کے اس خواب کی علامت ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ایک مستقل یاد دہانی۔ پھر وہ ڈاکٹر ٹی جے ایکلبرگ کی آنکھوں والا بل بورڈ ہے، اسے ایک طرح سے غیر حاضر خدا یا اخلاقی نگرانی کی کمی کی علامت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اور ویلی آف ایشز، راکھ کی وادی، جو صنعتی تباہی اور معاشرتی اور اخلاقی بنجرپن اس کی علامت ہے۔ فٹزجیرلڈ کا لکھنے کا انداز بھی تو کمال ہے، شاعرانہ، منظر کشی سے بھرپور۔ بلا شبہ جائزہ ان کی نثر کی بہت تعریف کرتا ہے، خاص طور پر جس طرح وہ علامات اور استعارے استعمال کرتے ہیں، کم الفاظ میں گہری بات کہہ جاتے ہیں، اور لہجہ وہ شروع سے آخر تک اداسی اور گزرے وقت کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔
کیا جائزے میں ناول کی کچھ خدود یا تنقیدی پہلوؤں کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، یہ مانا گیا ہے کہ کچھ پڑھنے والوں کو ڈیزی یا ٹام جیسے کرداروں سے ہمدردی نہیں ہوتی، وہ کافی خود غرض لگتے ہیں، اور یہ کہ کہانی کا انحصار پلاٹ کی تیزی سے زیادہ سماجی تبصرے پر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1920 کی دہائی کے کچھ سماجی رویے وہ آج کے معیار پر پرانے یا قابل اعتراض لگ سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کی میراث تو بہت بڑی ہے۔ بہت زیادہ، اور دلچسپ بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، فٹز جیرلڈ کی زندگی میں یہ کتاب اتنی کامیاب نہیں ہوئی تھی، شہرت اسے بعد میں ملی۔ اب تو یہ امریکی ادب کا ایک شاہکار ہے، اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، فلمیں بنتی ہیں۔ یہ امریکی خواب، دولت اور محبت پر ایک وہ لازوال تبصرہ ہے۔ اور وہ مشہور لائن "سو وی بیٹ آن بوٹس اگینسٹ دا کرنٹ بورن بیک سیزلیسلی انٹو دا پاسٹ"، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دی گریٹ گیٹسبی، جیسا کہ جائزے میں بھی کہا گیا، خوابوں کے بارے میں ایک خوبصورتی سے لکھی گئی، دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ خواب ہمیں کیسے متاثر کرتے ہیں اور کیسے تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ دکھاتی ہے کہ دولت، حیثیت، یہ سب خوشی کی ضمانت نہیں ہے، اور ماضی کا تعاقب بعض اوقات ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ فٹز جیرلڈ کی امریکی خواب پر یہ تنقید، جو اس جائزے میں بھی واضح ہے، آج ہمارے لیے کتنی متعلقہ ہے؟ کیا آج بھی لوگ ایک مثالی ماضی یا ایک ناممکن خواب کے پیچھے اسی طرح بھاگ رہے ہیں؟